أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چراغ دیکھ کر توہین آفتاب نہ کر، چراغ دیکھ کر توہین آفتاب نہ کر، تو اپنی زیست کو محو خواب نہ کر. حیا کا یوں نہ جنازہ اٹھا سرے بازار، حیا کا یوں نہ جنازہ اٹھا سرے بازار. جبین غیرت آدم کو آب نہ کر، بنے نہ باعث رسوائی بروز محشر، بنے نہ باعث رسوائی بروز محشر. حجاب کرنے میں اے میری بہن حجاب نہ کر. کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے، کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے. اب میں سمجھا کہ پردے کی فضیلت کیا ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور 5 ہجری اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں رب العالمین نے ایک بڑا اہم حکم نازل فرمایا تھا، اور وہ حکم تھا
پردے کا حکم. کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام مومنہ عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جب یہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اپنے چہروں پر چادریں لٹکا لیا کریں، اپنے پردوں میں ملبوس ہو کر نکلا کریں. یہ حکم وہ ہے جو رب العالمین نے تمام مومنہ عورتوں کو، پیغمبر علیہ السلام کے اپنے گھرانے کو بھی اور آپ کی قیامت تک آنے والی جتنی بھی امت ہے اس امت کی تمام خواتین کو یہ پردے کا حکم عطا فرمایا. اور یہ ایسا حکم تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمارے جیسے مسلمان نہیں تھے، وہ بڑے پکے سچے مسلمان تھے. جب یہ حکم نازل ہوا تو نازل ہونے کے فوراً بعد عمل شروع کر دیا صحابہ نے. جس طرح شراب کی حرمت کے بارے میں آیا تو اسی وقت اس طرح سے شراب گلیوں میں بہہ رہی تھی جیسے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ شراب حرام ہو گئی. اب انہوں نے اس شراب کو بیچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اب اس شراب کو بیچ کر اس سے نفع اٹھا لیں. اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حکم کو ماننے میں اب تاخیر صحابہ اکرام کی مزاج میں نہیں تھی. 5 ہجری کو رات کے وقت یہ پردے کا حکم نازل ہوا. صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس وقت خواتین کے لیے بھی الگ سے پردے میں جگہ ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. تو خواتین جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ان میں ایک خاتون پردے میں ملبوس ہو کر، دوسری بھی تیسری بھی ساری خواتین، اور ایک خاتون گھر سے آئی اس کو پتہ نہیں تھا پردے کا حکم نازل ہو چکا. جب وہ آئیں انہوں نے دیکھا یہ آج غیر محسوس تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دیکھنے کے فوراً بعد اس نتیجے پہ پہنچی کہ اپنی ساتھ والی خواتین سے پوچھا یہ ہوا کیا؟ کہنے لگی رات اللہ کی طرف سے پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے. اب وہ خاتون اسی طرح اپنے گھر میں جانے کی بجائے ایک چھوٹے بچے کو گھر بھگاتی ہیں کہ جاؤ جا کر ایک چادر لے کے آؤ. بڑی چادر گھر سے منگوائی، چادر اوڑھی، اپنے آپ کو چادر میں ملبوس کیا اور پھر اپنے گھر کا رخ کیا. جب واپس گئی خاوند نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، چادر منگوائی تھی؟ کہا کہ اللہ کا حکم پردے کے بارے میں نازل ہو چکا ہے، اب مسلمان عورتیں بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتی، یہ اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے سن کر کہنے لگے کہ تمہیں تو معلوم ہی اب ہوا تھا، گھر اسی طرح آ جاتی، جب دوبارہ باہر نکلنا ہوتا تو پردے سے چلی جاتی. فرمایا نہیں، میں نے اس کے بعد جب اللہ کا حکم میرے کان میں پڑ گیا، میرے علم میں آ گیا، ایک قدم بھی میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں اٹھا سکتی، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. ایک وہ مسلمان تھے اور ایک ہم ہیں کہ آج ہمارے گھروں سے تو حیا کا جنازہ نکل گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، اور جس جگہ سے ایک رخصت ہو جاتا ہے پھر دوسرا بھی اس جگہ پر رہتا نہیں ہے. اگر حیا چلا جائے گا تو ایمان کو بھی وہ ساتھ ہی لے جائے گا کہ آ جاؤ اب یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے. میرے بھائیو، حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، ایک اہم جز ہے، ایک اہم بنیادی رکن ہے کہ جس کو ہم نے اپنے اس گھروں سے نکال دیا. حالانکہ یہ نکالنے والی چیز نہیں تھی، بلکہ آج اس چیز کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس قدر ایک اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے ہم اتنی نحوستوں کا شکار ہیں. یہ چند دن پہلے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک عالم دین بات فرما رہے تھے کہ پچھلے سال میں 3 لاکھ طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں ہمارے ہاں، 3 لاکھ طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اچھا، انہوں نے کہا اس کی بنیادی وجہ ہمارے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر
اور اس کی بنیادی وجہ کے اوپر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اور اس قدر توڑتے ہیں کہ ہم شرم و حیا کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی؟ گانا بجانا جو میرے پیارے حبیب علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، اور آج مجھے بتائیں کون سی شادی ہماری ایسی ہے جس کے اندر گانا بجانا نہ ہو؟ بے پردگی میرے پیارے حبیب علیہ السلام کو اور اللہ کو ناپسند ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کون سی ہماری شادی بیاہ ایسا ہے جس کے اندر بے پردگی نہیں؟ ایسے ایسے لباس خواتین اپنے زیب تن کر کے آتی ہیں کہ جن سے جسم بھی برہنہ نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے حکموں کو توڑیں گے اور پھر یہ توقع کریں گے، کہتے ہیں نا، جب میں کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے ذرا اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنی طرف تو دیکھ۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک عورت 4 مردوں کو، اور ایک وہ اس کا بیٹا ہوگا، ایک اس کا خامد ہوگا، ایک اس کا بھائی ہوگا، ایک اس کا شوہر ہوگا۔ اب وہ سب کے بارے میں اللہ کی عدالت میں آ کر گواہی دے گی کہ مولا، اس نے اپنے دنیا کے کاموں کے لیے تو مجھے کہا، مگر اس نے تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے مجھے نہیں کہا، پردہ کرنے کے بارے میں مجھے نہیں کہا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کی دھجیاں کھلے عام ہم اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی روش کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے طریقہ زندگی کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم اپنے اقوال و اعمال و افعال کو بدلیں گے، پھر اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہمارے لیے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ اور جس کو انسان گناہ نہ سمجھے اس سے توبہ کیا کرے گا؟ اور جس سے توبہ نہیں کرے گا، بغیر توبہ کے اسی طرح دنیا سے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو جا کر ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ایک صحابیہ اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے آئیں۔ ان کا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اب ان کا پتہ کرنے کے لیے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ، کیا بنا میرے بیٹے کا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو اللہ نے شہادت کا تاج پہنا دیا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اب وہ خاتون پوری پردے میں ملبوس ہو کر آئی تو ایک صحابی رسول نے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کہہ دیا، اے میری بہن، تو اس قدر بڑے صدمے کے ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو پردے میں ملبوس کر کے آ رہی ہے۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس موقع پر بھی کیا تجھے پردہ یاد رہا؟ وہ خاتون کی بات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمانے لگی، میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے، کیا میں اب غیرت بھی کھو دوں؟ میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے، کیا میں اب غیرت بھی کھو دوں؟ میرے بھائیوں، غیرت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج سے بھی کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دے، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دے۔ اب آپ دیکھیں، ہماری مومنہ عورتیں، ہمارے گھروں کی خواتین کیا اس تیسری کیٹیگری میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ کیا اگر تو ہم ایمان والے کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر تو ہمیں اللہ کے حکم کو، پردے والے حکم کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا کہ اللہ آپ نے حکم دیا، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر۔ اور آج لوگ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے، اور جی شرم و حیا تو آنکھوں میں ہونا چاہیے جی۔ میرے بھائیوں، کیا صحابہ اکرام کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں تھا؟ اللہ ان کو کیا کہہ رہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کی پاکیزگی کی گواہیاں اللہ اپنے قرآن میں دے رہے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون کے اللہ ان صحابہ کو سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاک ترین لوگ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو کہ ان کی مائیں ہیں، ان ماؤں کے پاس بھی اگر کوئی چیز لینے کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے تو وہ کیا کریں، ان کے پاس آئیں، متاعن کوئی چیز لینی ہے، فاسألوهن من وراء حجاب، سامنے آ کر نہیں، فرمایا پردے کے پیچھے سے ان سے کوئی چیز لیا کریں۔
ازواج مطہرات سے لے، مجھے بتائیں کہ ازواج مطہرات سے زیادہ، صحابہ کرام سے زیادہ نظروں میں اور حیا کس کے ہو، کس کے ہوگا؟ آج تو آدھی انسانیت کو اسی چیز نے برہنہ کر دیا، بے لباس کر دیا کہ جی نظروں میں حیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یقیناً نظروں میں حیا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ کا حکم ہے اس اللہ کے حکم کو اپنے سینے سے لگانا، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آج تو دشمن نے ایک پری پلان، ایک سازش کے تحت ہمارے ہاں ایسا ٹک ٹاک کو ایڈ کیا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے ویڈیوز بنا بنا کے پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں تھا، اس نے پیسوں کا چکر ایسا دیا، ہم نے سمجھا یہ دنیا کی زندگی ہے بس۔ میرے بھائیوں، یہ تو کافروں کے لیے تھا، ان کے لیے صرف دنیا کی زندگی ہے، ہمارے لیے دنیا کی زندگی نہیں ہے صرف ہماری۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، حدیث پاک میں آتا ہے یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت۔ کافر جو مرضی چاہے کرے، ہم جو چاہیں وہ کریں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اس کام میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے پیارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم میں سے 90% لوگوں کا زیادہ وقت اسی کے اوپر سکرول کرنے میں گزر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے ہاں جا کر ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا جو ہم پیش کر سکیں گے، اور یہ بھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے کتنے ایام باقی ہیں، کتنے سال ہم نے اور رہنا ہے۔ ہم مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، کس لمحے آ جائے گی، کس گھڑی آ جائے گی، کس لمحے ہمیں آ کر موت اچانک دبوچ لے گی، اور پھر ہمیں توبہ کرنے کا بھی پتہ نہیں موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اپنی زندگی کو آج سے پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کا جو حکم ہے، پردے والا حکم ہے، اس پردے کے حکم کو اپنے سینے سے لگائیں۔ یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ نے یہ پردے کا حکم نازل کیا، اور اس کے بعد سے صحابیات کا یہ معمول بن گیا کہ وہ پردے کے ساتھ ہی آ رہی ہیں۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے کہا کہ تم پردہ کر لو، تم پردہ کر لو۔ اب وہ سن کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ آنے والا تو نابینا ہے، اس آنے والے کو نظر نہیں آتا، وہ تو نابینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا جواب سنیے گا ذرا۔ میرے محبوب یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں۔ اللہ نے تمہیں تو آنکھیں دی ہیں، تم تو دیکھ سکتی ہو، تمہارے لیے بھی ان مردوں کو دیکھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا ناجائز۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان مومنوں سے فرما دے اپنی نگاہوں کو جھکانا سیکھ لیں۔ العینان تزنیان، میرے محبوب کیا ارشاد فرما رہے، تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں کا غلط دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ مردوں کو حکم ہے اپنی آنکھوں کو جھکائیں، عورتوں کو حکم ہے کہ با پردہ ہو کر باہر نکلیں۔ دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ عورتیں بھی اپنی نظروں کو جھکائیں، مرد بھی اپنی نظروں کو جھکائیں، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر اپنے شب و روز کو گزاریں اگر ہم اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کے نظر جو ہے، نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ یہ آپ کے آنکھوں کے ذریعے سے اس قدر آپ کے دل کے اندر انجیکٹ کرے گا، یہ بے حیائی کو آپ کے دل کے اندر ایسا اتارے گا کہ پھر آپ اس کے وار سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس کا زہر دھیرے دھیرے آپ کے پورے بدن میں اثر کرے گا۔ اگر کسی کو ہلکا سا سانپ ڈس دینا، پورے بدن میں زہر پھیل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کا تیر، میرے پیارے حبیب سچے اور کائنات کے سب سے سچے پیغمبر اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر کے اندر بھگو کے اس نے تیر رکھا۔ وہ تیر تمہاری نظروں کے ذریعے سے تمہارے دل کے اندر یہ زہر اتار رہا ہے، اور اس زہر سے اگر تم نہیں بچ پاؤ گے تو پھر یاد رکھنا تمہاری غیرت بھی ختم ہو جائے گی، اور تمہارے حیا کا بھی جنازہ نکل جائے گا، اور پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تم اللہ سے رحمتیں مانگو گے، اللہ سے تمہارے طرف رحمتیں متوجہ نہیں ہوں
ہوں گی. ہمیں اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے, ہمیں اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. تو ایک ہی ذریعہ ہے, ہم اپنے اللہ سے صلح کر لیں, اپنے اللہ سے صلح کر کے اپنے رب سے کہیں اللہ ہم اپنے جتنے گناہ اب تک ہو چکے ہم ان سے معافی مانگتے ہیں, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں, آپ ہماری طرف اپنی رحمتوں کو متوجہ فرما دیجیے. آج پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے, ہم مار کھا رہے ہیں. میرے بھائیوں, اس کے باوجود ہمیں اپنی ان غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. ہم دن رات اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں, ہم دن رات اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. جب ہم اسی طرح کی زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں ہماری طرف نہیں آئیں گی. ہمیں اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے رب کے حکموں کو پورا کرنا ہوگا, اس کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا. جب ہم اس کے اوپر آ جائیں گے اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا